اسی آپ کے کربلا گام شام شیعہ سنی اتحاد کا جلسہ تھا، خطیب آل محمد کا خطاب آپ شیعوں کی طرف سے تھا، اور اہل سنت بھائیوں کی طرف سے سید عطا اللہ شاہ بخاری ان کا خطاب۔ عطا اللہ شاہ بخاری، ذرا بیدار ہو جائیں یہ بھائی، ذرا آپ ذرا ہمت کر کے بیٹھیں۔ جی اچھا ہوتا ہے سونا لیکن بہرحال سونا صرف ہجرت کے بستر پہ ہی بات۔ پلیز مجلسوں میں نیند پوری نہ کیا کرو، ذرا تھوڑا سا جاگ کے بیدار ہو۔ بزرگوں کی باتیں ہیں تو یہ کتابوں میں نہیں ملتی، تو سینہ بہ سینہ چلتا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے، شیعہ بڑے ہم احساس اور مروت والے لوگ ہیں، احترام ہم مہمانوں کا کرتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری اہل سنت کی نمائندگی کر رہے تھے، کربلا گام شاہ میں مہمان تھے، تو انہوں نے طریقے سلیقے سے اپنے مذہب کی بات کی، کہ حالانکہ ہم شیعہ سنی کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں، یہ باغ فدق کی کہانیاں دشمنوں نے ہمیں دور کرنے کے لیے بنا دی ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تو یہ پیغام دے کے بخاری صاحب نے تقریر ختم کر دی۔ اب اتحاد کا جلسہ تھا، جیسے آپ مومن پورہ میں چپ ہے ویسے شیعہ کربلا گام شاہ میں چپ تھے، لیکن وہ شاہ جی اپنا کام کر گئے کہ باغ فدق نہیں تھا، ہم سب ایک ہیں۔ زید صاحب میری طرف دیکھیں، زید صاحب ممبر پہ آئے اور زید صاحب نے ایک ہی آتے فقرہ کا کہنے لگے، میں جو آپ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سنا ہوا تھا لہجہ ان کا بالکل لائٹلی ہلکا ہلکا بولتے تھے، کوئی ساؤنڈ زیادہ نہیں تھا، بالکل آرام۔ کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں، عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا باغ فدق نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں تھا، وہ بخاری کہتی ہے فدق تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے لوگ کہاں سے آئے۔ آپ جیو جلدی یا علی مہربانی سے، مطلب یہ باریکی دیکھے کہ لفظ ایک ہے، لفظ تو دو نہیں نہ ہوئے، ایک ہی لفظ میں موسم کلیئر کر دیا۔ اگلے فقرے پہ آپ پیچھے رہ گیا، مجھے دکھ ہوگا، پیچھے رہتے نہیں ہیں۔ میں کو وزیرستان میں باتیں کر رہا ہوں، میں مومنین میں بات کر رہا ہوں۔ جیسا میں نے کہا یہ بخاری کہتی ہے فدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے فدق ہے، فیصلہ لاہور والوں خود کر لو کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی سر، آپ جیو، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ تو یہ زید صاحب قبلہ کا یہ انداز گفتگو تھا، یہ ان کا انداز خطابت تھا، اور جو واقعی کرم تھا مالکوں کا، ڈائریکٹ عطا تھی وارثوں۔ تو ان زید صاحب سے یا حارث و حمدان، میں یہ متیارے نہیں، مولا علی کا فرمان سرکار کا کہ جو مرتا ہے مجھے دیکھتے، تو آج بھی بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ شیعہ باتیں کچھ ایسی کرتے ہیں۔ چلو کو دن میں ایک فوتگی ہوتی ہو تو پھر تو مان لو کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ اتنے بندے مرتے ہیں کائنات میں، تو ہر جگہ وہ کیسے؟ میری جان یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ یہ جو لاکھوں روزانہ مرتے ہیں، یہ اپنے پروگرام سے مرتے ہیں یا کوئی روح لینے آتا ہے؟ کہتے ہیں جی فرشتہ آتا ہے، حد ہو گئی ہے، فرشتے کو حاضر ناظر مانتے ہو، اور جن کے دروازے پہ فرشتے چکیاں چلاتے تھے انہیں حاضر ناظر نہیں مان سکتے۔ مہربانی سر، ہو ذرا زحمت، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اس نے زید صاحب سے کہا سرکار میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا حارث کہ حمدانی حارث حمدان جو مرتا ہے میں علی موجود ہوتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ علی کی موجودگی ضروری کیوں ہے۔ کسی اور نے نہیں کہا، علی کہہ رہے ہیں کہ میں ہوتا ہوں۔ تو زید صاحب معذرت کے ساتھ زید صاحب نے کہا مولویاں دا مسئلہ نہیں، ایک کسی پٹواری نو پوچھو۔ کوئی تو لطف لے گئے، وہ مولوی کی جان نکل کے اس نے کہا اتنا بڑا مسئلہ، میرے سال ہا سال گزر گئے، میں کھجل ہوتا پھر رہا ہوں اور مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اور زیدی صاحب سے توقع تھی کہ یہ سمجھائیں گے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی پٹواری نو پوچھو۔ وہ کہنے لگا قبلہ پٹواری کا شرعی مسئلے میں کیا کام ہے،
پٹواریاں دے تے اپنے کام ہوندے نے. یہ شرعی مسئلے میں پٹواری کا کیا کام ہے کہ مولا نے کہا جو جہاں بھی مرتا ہے. اور لاہور والوں ستے جاگتے مکس مجمع میں بات کرنے لگا ہوں. اللہ میرے جو میں دیکھ رہا ہوں کاش آپ دیکھتے کہ کڈے اوکھے نے مومن. اور سنڈے سوا 11 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جاگ جاؤ یار. میں اہم اتنی بات کرتا ہوں بخدا دکھ ہوتا ہے یار. جاگ جائیں یا علی یا اتنی اہم بات ہے. اگر نیند کی نظر ہو جائے تو دکھ تو ہوتا ہے نا. جیسا آپ نے جب کہا نا یہ مسئلہ مولویوں کا نہیں ہے, یہ کسی پٹواری سے بہتر سمجھ آئے گی. کہنے لگا جی پٹواری سے, کہنے لگا جی پٹواری سے بہتر کیسے سمجھ آئے گی. قبلہ نے کہا پٹواری بہتر گائیڈ کر لیتے ہیں کہ انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ نہ ہو. ہائے ہائے ہائے, آپ جیو, آپ زندہ ہو, سلامت رہو.